ہے کہ اس سے پہلے تو باتیں اور دعوے کیے جاتے تھے کہ 1 لاکھ راشن بڑھ گیا، 10 لاکھ راشن بڑھ گئے، لیکن آج آپ سارے میڈیا کے دوستوں کے سامنے یہ جو کانوائے پورا گاڑیوں کا آپ دیکھ رہے ہیں، جو ابھی گیٹ 4 کے پاس جو مارکی ہے اس میں یہ سارا راشن اتارا جا رہا ہے، اور پھر یہ 20,000 راشن کے پیکٹ آپ میڈیا کے سامنے بھی آپ کو نظر آئیں گے۔ یہ اس شہر میں رہنے والے تمام ہی اہلیان کراچی اور سندھ میں رہنے والے ہمارے سارے بھائیوں کے لیے یہ راشن اس گورنر ہاؤس میں جمع کیا گیا ہے، اور سبھی کو یہ دعوت دی جا رہی ہے آج آپ کے اس میڈیا کے توسط سے کہ یہاں عید والے دن جب لوگ پریشانی، مجبوری اور بے روزگاری کی وجہ سے پریشان حال ہیں، وہیں اس شہر میں، اس صوبے میں، اس پاکستان میں ایسے بھی لوگ ہیں جو یہاں کے رہنے والے مظلوم اور مجبور لوگوں کے لیے بھی سوچتے ہیں۔ میں یہاں پر شکریہ ادا کروں گا ہمارے ادریس گیگی بھائی کا، ہمارے صفدر بھائی کا، اور یونٹی فوڈز کا، جنہوں نے آگے بڑھ کر طاقتور پاکستان کے اس پروگرام میں یہ پیشکش کی، کیونکہ اس پروگرام میں تقریباً 19 سے 20 لاکھ لوگوں کو راشن فراہم کیا جائے گا۔ پہلا 1 لاکھ راشن یونٹی فوڈز کی طرف سے یہاں اس گورنر ہاؤس میں آئے گا، جس کی پہلی آج 20,000 خاندانوں کے لیے یہ پیکٹس یہاں آج پہنچ گئے ہیں۔ لیکن مجھے افسوس ہے کہ ایک ایسا نیک کام جو ہم یہاں مل کے اس صوبے اور اس شہر میں رہنے والی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں سے میں مخاطب ہوں کہ آپ کا یہ گورنر آپ کے لیے رات دن محنت اور کاوشوں سے یہ کام کر رہا ہے، اور دوسری طرف اس شہر اور اس اسٹریٹ پہ لگائے گئے اس طاقتور پروگرام کے سارے بینرز رات 4 بجے پھاڑ کے پھینک دیے گئے۔ تو میں اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بزرگوں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیا کیا تھا؟ میں نے اس طاقتور پروگرام کے تحت آپ لوگوں تک آسانی سے یہ راشن پہنچانے کا اہتمام کیا۔ یہ بینرز اس لیے لگائے گئے تھے کہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ گورنر ہاؤس میں ایسا ایک کام ہو رہا ہے جس سے عوام کو طاقتور کیا جا رہا ہے۔ لیکن نہ جانے کس کو یہ سوجی کہ رات بھر میں ہزاروں بینر پھاڑ کے پھینک دیے گئے، بلکہ ابھی مجھے میرے سوشل میڈیا کے دوستوں نے بتایا کہ مجھے گالیاں دے رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں تصویر لگا کے کسی کی فرم کا آٹا بیچ رہا ہوں۔ تو یہ گالیاں آپ مجھے نہیں دے رہے، یہ گالیاں آپ اس قوم کے، اس صوبے میں، اس پاکستان میں رہنے والی عوام کو دے رہے ہیں۔ اور میری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، بزرگ، نوجوان یہ سن لیں کہ میں ان کی نہ گالیوں سے ڈروں گا اور نہ ان کے بینر اتارنے سے ڈروں گا۔ ہم اس صوبے اور اس شہر اور اس پاکستان کے لیے کام کرتے رہیں گے، دن رات کرتے رہیں گے، اور ہمارے ساتھ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیے ہیں، جس میں بار بار کہتا ہوں فاروق امین اور ہمارے یونٹی فوڈز کے جتنے بھی ڈائریکٹرز ہیں، ادریس گیگی بھائی سمیت، اور ہمارے جو یہاں شہر میں رہنے والے اور اس صوبے میں کام کرنے والے جے ڈی سی کے ظفر عباس، سیلانی کے بشیر فاروقی صاحب، اور اس شہر اور اس صوبے کا بچہ میرے میڈیا کے دوست، میرے میڈیا کے لوگ۔ لیکن یہ بہت افسوسناک بات ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کچھ کرنا نہیں ہے،
लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया है। और अगर कोई करना चाह रहा है अच्छा काम जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंध का, पाकिस्तान का या गवर्नर हाउस का 1 रुपया शामिल नहीं है। आज आप इन ट्रक्स की कतारें देखें जो मिनटों हो गए हैं लेकिन ये रुक नहीं रही हैं। आज तक पूरे पाकिस्तान में आपने कभी इस तरह से राशन बंटते नहीं देखा होगा। लेकिन अफसोस कि कल जो सारे बैनर्स लगाए गए, वो किस लिए लगाए थे बैनर्स? हमने उन बैनर्स पे ये लिखा था कि आप ईद वाले दिन जाकर गवर्नर हाउस से इस राशन का पैकेट ले लें, ताकतवर पाकिस्तान का, जिसमें 1 महीने का राशन है 5 लोगों के लिए और कहीं 3 लोगों के लिए। तो उन बैनर्स को पूरी कराची से उतार के फेंक दिया। कल रात 2 बजे से सुबह 5 बजे तक सब बैनर्स उतार दिए। तो इसको मैं क्या समझूं कि आप उन लोगों की मदद से रोकना चाहते हैं कि वो यहाँ आके ले लें? लेकिन ऐसा नहीं होगा, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, हम काम करते रहेंगे। सिर्फ यही नहीं, यहाँ 50,000 लोगों को हमने कहा कि आईटी के कोर्सेज कराएंगे। आज मैं ये नई अनाउंसमेंट करता हूँ कि 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख लोगों को करेंगे। आओ रोक लो। आपने 20,000 राशन के लिए बैनर्स उतार के फेंके। मैं यहाँ कहता हूँ कि अब 1 लाख नहीं बल्कि 2 लाख राशन जो है वो इस महीने के अंदर हम लोगों को करके देंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह की ज़ात करने वाली, मेरी कोई औकात नहीं, ये टीम है सारी, हम सब मिल के कर रहे हैं। यहाँ पर ईद वाले दिन 100 ऊँटों की कुर्बानी हो रही है। यहाँ पर 100 जो हमने बकरे उन बच्चों के लिए, उन यतीम बच्चों के लिए जिनके बाप को या तो स्ट्रीट क्राइम में गोली मार दी या किसी और हादसे में जैसे फायर ब्रिगेड का वाक़या हुआ, ऐसे बच्चे यहाँ आएँ और अपने एक बकरा लेके जाएं अपने घर में ईद करने के लिए। ठीक है, हम ये काम कर रहे हैं और मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि इसमें कोई सियासत नहीं है, इसमें कोई सियासी झंडा नज़र नहीं आएगा आपको। ये आज आप मीडिया के दोस्तों को भी मैं दिल से कह रहा हूँ कि ये जहाद है, ये कार खैर है, इसमें अपना हिस्सा डालें। और वो हिस्सा क्या है कि आप इसको दूर तक पहुँचाएँ, लोगों को बताएं। आज आपने रमज़ान का पूरा महीना देखा जिसमें हमारे ये के मेमन साहब बैठे, हर रोज़ ये आते थे। 15 से 20,000, 18,000, 3 लाख से ज़ायद लोगों ने इफ्तार डिनर किया। हमने कोई बिल तो नहीं लिया गवर्नमेंट से, ना गवर्नर हाउस से, ना सिंध गवर्नमेंट से। आईटी के सारा अखराजात जो अरब रुपए से ऊपर के हैं पूरे साल, जो कोर्सेज हम कराने जा रहे हैं, जिससे मेरे शहर, मेरे सूबे के लोग 15 से 20 लाख रुपए महीना कमा सकते हैं, उसमें 1 रुपया हम गवर्नमेंट से नहीं ले रहे, ना गवर्नर हाउस से ले रहे। ये 100 ऊँट और ये बकरे, ये हम सब मिलके ज़ाती हैसियत में कर रहे हैं। सिर्फ किस लिए? इसलिए कि जो लोग बेचारे मजबूर हो गए हैं, जिन लोगों को बेरोज़गार कर दिया गया है, तो उन लोगों की थोड़ी सी तलाशी हो सके, उनकी नाउमीदी टूट सके, इसलिए नहीं कर रहे। आज मेरे मीडिया के दोस्त 1 घंटे से गर्मी में बैठे हैं या हम यहाँ आके बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? इसलिए बैठे हैं कि इस आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं है। अभी साइक्लोन आया, इस साहिली पट्टी पर खाना लेके मैं खुद गया। यहाँ से 60 किलोमीटर दूर मुबारक विलेज पे उन्होंने मुझे कहा 75 साल तो पाकिस्तान को बने हो गए, 100 साल से हम रह रहे हैं, पहली बार कोई गवर्नर या कोई बड़ा आदमी यहाँ आया। मैं इब्राहिम हैदरी गया चश्मा गोड, उन्होंने सब ने कहा कि पहली बार कोई आया है। फिर हमारे यूनिटी फूड के ताउन से हमने 20,000 लोगों को रोज़ाना बदीन, ठट्टा और सजावल में खाना भिजवाया। ये सब क्या है? अब या तो ये हो कि जी सब खाना खा के बैठे थे और सब ने लेने से मना कर दिया। आज आप ईद वाले दिन देखिएगा, यहाँ 20,000 नहीं 40,000 आदमी आ जाएंगे, क्योंकि लोगों के घरों में रोज़गार नहीं है।
اور اس کے بعد یہ مستی سوچ رہی ہے کہ اگر کوئی اچھا اور نیک کام کرنے جا رہا ہے تو اس کے بینر اتار کے پھینک دو. وہ اگر انٹیریئر سندھ میں ٹینٹ لے کے جا رہا ہے, مویشی لے کے جا رہا ہے, تو اس کو مت جانے دو. دیکھیں یہ ایسے نہیں چلے گا. ہاں اگر آپ نے لوگوں کو مارنا ہے, لوگوں کو اس حال پر لے آنا ہے کہ ان کے گھروں میں بھوک اور افلاس کے لالے پڑ جائیں تو وہ اور بات ہے. لیکن اگر لوگوں کی مدد کرنی ہے تو خدا را مدد کرنے دیں. ایسے لوگوں کے حوصلے پست نہ کریں کہ جو اسپانسر بھی ہے, جو کام کر رہا ہے. یہ میں نے اپنے پاس سے بینر نہیں لگائے, یہ بینر لوگوں نے لگائے, کمپنی نے لگائے. یہ بیٹھے ہیں ساتھ. انہوں نے کہا کہ مجھے بھی افسوس ہے کہ پوری رات, ایک رات پہلے ہم نے لگائے اور کل پوری رات میں سارے اتار کے پھینک دیں. تو یہ نہیں چلے گا. اس سے میں نے اپنی ماؤں, بہنوں, بیٹیوں, بزرگوں, نوجوانوں کو آج مخاطب کر کے کہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو مجھ تک اور مجھے آپ تک نہیں پہنچنے دے رہے ہیں, گالیاں بھی نکال رہے ہیں, بینر بھی توڑ رہے ہیں. تو یہ اب آپ ان کو دیکھیں کہ ہم اپنے تک پوری کوشش کر رہے ہیں. اور کوشش صرف یہ ہے, کوئی سیاست نہیں ہے, کوئی کاروبار نہیں ہے. 17 گھنٹے میں کام کر رہا ہوں اس گورنر ہاؤس میں, آپ میڈیا کے دوست گواہ ہیں. صرف اس لیے کہ میں نے یہ دیکھا, کہ میری ٹیم نے دیکھا, ہم نے دیکھا کہ لوگ بیچارے اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں. اس بار قربانی میں اتنے ہزاروں گھر ہیں جو بکرا نہیں خرید سکے, ہزاروں ایسے گھر ہیں جو قربانی میں حصہ نہیں ڈال سکے. مہنگائی کا طوفان دیکھے کہ 80,000 روپے میں بکرا مل رہا ہے, 4 لاکھ 5 لاکھ کی گائیں بیل مل رہا ہے. کون افورڈ کرے گا؟ اگر ایسے میں ایک شخص آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اور میرے دوست مل کے یہاں 100 اونٹ کاٹیں, 100 بکرے منگائیں, باقی جانور منگائیں, لوگوں کو دیں, غریبوں کو دیں. صاحب حیثیت و ثروت لوگ آگے آئیں, کریں اپنے اپنے گھروں کے دروازوں کے آگے اپنی قربانیاں ڈبل کر دیں. لیکن یہ ناجائز بات ہے کہ ایک شخص کر رہا ہو, اس کی ٹیم کر رہی ہو, اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جائے. ابھی آپ نے سب نے دیکھا, میں یہاں سے پورا پیدل گیا ہوں گیٹ 4 تک, ایک ایک ٹرک گن کر آیا ہوں. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ اپنے صوبے کے, اپنے شہر کے لوگوں کے لیے ہو رہا ہے. لیکن اس کے اندر یہ والا حصہ نہ ڈالیں کہ جو پیار, محبت, ہمانگی اور محبت کا رشتہ قائم کرنے کی میں نے کوشش کی ہے اس صوبے میں. تمام ہی سیاسی جماعتوں کے پاس میں خود چل کر گیا تھا, آپ سارا میڈیا گواہ ہے. تمام ہی اکائیوں کے, تمام ہی فرقوں سے تعلق رکھنے والے, تمام ہمارے علماء کرام, مفتی کرام کے پاس میں چل کر گیا صرف محبت, پیار اور مانگی کے لیے. تو اب ایسا مجبور نہ کریں کہ پھر میں دل برداشتہ ہو کے پھٹوں اور وہ باتیں کروں جو اس منصب پر بیٹھ کے نہ مجھے کرنی چاہیے, نہ میں کروں. لیکن مجبور نہ کریں, مہربانی. یہ بتائیں کہ عام تاثر تو یہ ہے کہ سندھ کا گورنر بڑا پاورفل ہوتا ہے اور صوبے میں مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے. اس گورنر کے بینر کراچی شہر میں کون پھاڑ رہا ہے؟ KMC والے پھاڑے